آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو قیامت کے دن اس طرح بلایا جائے گا کہ ان کی پیشانیاں اور ان کے پاؤں وضو کے اثار کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک مومن اپنے حسن خلق کی وجہ سے روزے دار اور تہجد گزار شخص کا درجہ پا لیتا ہے۔ نور کا سمندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا ہے جس کا ایک پر مشرق میں دوسرا پر مغرب میں ہے، سر عرش کے نیچے اور دونوں پاؤں ساتویں زمین کے نیچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے برابر اس کے پر ہیں۔ جب میری امت کا کوئی مرد یا عورت مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو عرش کے نیچے نور کے سمندر میں غوطہ لگانے کا حکم فرماتا ہے۔ وہ اسی وقت غوطہ زن ہوتا ہے اور باہر نکل کر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو ہر پر سے ایک ایک قطرہ گرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اس بندے کے لیے قیامت تک دعا میں مغفرت فرم کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں سے والہانہ عشق تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یمن کی طرف سے مجھے محبت کی نسیم آتی ہے کیونکہ وہاں میرا دوست اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے پیدا فرمائے گا جن کی اشکال اویس کرنی جیسی ہوگی، اور ان کے جلوس میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ ساری کائنات یہ منظر دیکھے گی مگر کوئی شخص پہچان نہ پائے گا کہ اصل اویس کرنی کون ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم نے کبھی مجھے بری یا گندی زبان میں بات کرتے سنا؟ یاد رکھو قیامت کے دن وہ لوگ اللہ پاک کی نظر میں سب سے برے ہوں گے جنہیں لوگ علیحدہ کر دیں، ان سے کنارہ کر لیں تاکہ ان کی فحش زبان یا گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ درود شریف پڑھنا اور پڑھانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانیوں میں سے ایک ہے۔ وہ عظیم رب جس انسان پہ مہربان ہوتا ہے اسے درود شریف پڑھنے کے توفیق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ بھی اسی کرم کی بارش برساتا رہے اور کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھلوں کو کلو کے حساب سے تولا جاتا ہے، جواہرات کو قیرات کے حساب سے تولا جاتا ہے، سونے کو گرام کے حساب سے تولا جاتا ہے، لوہے کو ٹنوں کے حساب سے تولا جاتا ہے، مگر سورہ زلزلہ میں بتایا گیا ہے کہ ایک نیکیوں کو ذرات کے حساب سے تولا جائے گا تاکہ اہل ایمان کو ایک ذرے کے برابر نیکی کا بھی اجر عطا کیا جا سکے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ اخلاص کو پڑھتے ہوئے گھر میں داخل ہوا کرو، اس سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن جب بغیر کسی عذر کے جھوٹ بولتا ہے تو اس پر 70,000 فرشتے لعنت بھیجتے ہیں اور اس کے دل سے ایسی سخت بدبو اٹھتی ہے جو عرش تک پہنچتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کو دروازے بند کر دو، برتن ڈھانپ دو یا الٹا دو، ڈھانپنے کو کچھ نہ ملے تو اللہ کا نام لے کر لکڑی ہی رکھ دو، مشکیزوں کے منہ باندھ دو، چراغ بجھا دو، کیونکہ شیطان نہ دیوار پھلانگ سکتے ہیں، نہ بند دروازے کھول سکتے ہیں، اور نہ برتن کا ڈھکن اٹھا سکتے ہیں اور بندی ہوئی چیز کا تسمہ کھول سکتے ہیں۔ آپ کے گھر اگر کوئی مہمان آئے اور بھوکا ہی واپس چلا جائے تو گویا وہ کسی قبرستان میں آیا تھا۔ سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر کوئی شخص پانی پینے سے پہلے بسم اللہ کہے اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہے تو جب تک وہ پانی اس کے پیٹ میں رہے گا اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھے گا
اور اس کا ثواب پینے والے کے لیے لکھا جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، گویا اس کے گھر والے اور اس کا مال تباہ ہو گیا۔ جو شخص معدے کی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کھانے کا درمیان پانی نہ پیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں لمبا قیام کرنا موت کی تکلیف کو ہٹاتا ہے۔ قرآن پاک کی فضیلت۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، رشک تو بس دو ہی آدمیوں پر ہو سکتا ہے، ایک تو اس پر جسے اللہ پاک نے قرآن مجید کا علم دیا اور وہ اس کے ساتھ رات کی گھڑیوں میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا رہا، اور دوسرا آدمی وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اسے محتاجوں پر رات دن خیرات کرتا رہا۔ جس شخص کے سر میں درد ہو اسے چاہیے قرآن پاک کی سورۃ بنی اسرائیل آیت 42 سے 43 تک اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر تلاوت کرے تو انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ اگر تم خدا پر توکل کرنے کا حق ادا کر دو تو وہ تمہیں ان پرندوں کی طرح رزق دے گا جو صبح اپنے گھونسلوں سے بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر پلٹتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال خرچ کرو اور مال کو ذخیرہ نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے رزق کو روک لے گا، اور لوگوں سے مال کو روک کر نہ رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے رزق کو روک لے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا بندہ بہتر ہے اور کون قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلند ترین درجہ کا مالک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور عورتیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا کرتا جو گناہ کرتی اور استغفار کرتی اور وہ انہیں بخش دیتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اے فرشتوں، اگر کوئی بندہ نیکی کرنا چاہے تو اس کے لیے ارادے پر ہی ایک نیکی لکھ دو، اور اگر اس پر عمل کر لے تو 10 گنا سے 700 گنا تک نیکی لکھو۔ سبحان اللہ۔ جب درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک تمام کام سنور دیتے ہیں، ناممکن کو ممکن کر دیا جاتا ہے، تو بس درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ تکبر اور فخر کی بیماریوں کو زائل کرتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو علم دین حاصل کرے گا اللہ پاک اس کی مشکلات کو آسان فرمائے گا اور اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔